السلام علیکم۔ جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ ابھی سنتیں نہ پڑھیں، تقریر کے بعد سنتوں کے لیے انشاءاللہ وقت چھوڑ دیا جائے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، صدق الله العظيم۔ قابل احترام حاضرین مجلس، گزشتہ چند جمعوں سے آپ کی خدمت میں وجہ تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب اور عظمتیں جو قرآن پاک میں بیان کی گئیں ان کا سلسلہ میں نے شروع کیا کہ آپ کی خدمت میں ان کو پیش کروں۔ دنیا میں جتنے بھی نبی بھیجے گئے اور صاحب کتاب 312 رسول بھیجے گئے رسول اللہ کے علاوہ، معاف کیجیے گا، ان میں سے بیشتر کتابیں دنیا کے اندر موجود ہیں، تحریف شدہ ہیں، تبدیل شدہ ہیں، لیکن دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو ان نبیوں کی وہ عظمتیں ان کی کتابوں میں نہیں ملیں گی جو اللہ نے قرآن پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمائی۔ اور میں پہلے شاید آپ کی خدمت میں یہ بات گزارش کر چکا ہوں کہ پہلے نبیوں کی نبوت اور رسولوں کی رسالت مخصوص قوم کے لیے اور مخصوص زمانے کے لیے ہوتی تھی۔ قرآن میں ہے نا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کے لیے ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے قوم مدین کے لیے شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ جب وہ قومیں دنیا میں باقی نہیں رہیں تو ان نبیوں کی اور رسولوں کی جو کتابیں تھیں وہ بھی نسیم منسیہ ہو گئی، اصلی شکل میں باقی نہیں رہی۔ لیکن کائنات میں واحد نبی اور رسولوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اے محبوب تمہیں پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیج رہے ہیں۔ دنیا میں جب جب انسان موجود رہے گا، جس جس کونے میں موجود رہے گا، اس تک کے لیے تمہاری نبوت اور رسالت ہے۔
قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے رسول بتانگے دہل اس بات کا اعلان کر دو کہ مجھے اللہ نے پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو جناب اور دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اے محبوب تم اللہ کے رسول ہو، اللہ کے نبی ہو، اللہ کے پیغامبر ہو، وخاتم النبیین، اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہو، یعنی تم پر ہم نے نبوت کو ختم کر دیا، تمہارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تمہارے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ حدیث شریف میں آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختم بی النبیون، میرے اوپر نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، 12,000 مسلمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے بھیجے، اور مسیلمہ کذاب کے ساتھیوں کی تعداد تھی 60,000، اور ان 12,000 میں سے بیشتر حفاظ قرآن شہید ہوئے، کہیں 600 کی تعداد ہے، کہیں 1300 کی تعداد ہے جو حافظ قرآن شہید ہوئے۔ لیکن اس کی قطع برید کی گئی، اس سلسلے کو ختم کیا گیا، حالانکہ مسلمہ کذاب یہ کہتا تھا کہ میں قرآن پہ ایمان رکھتا ہوں، رسول اللہ کو نبی مانتا ہوں، 5 وقت کی نماز پہ ایمان رکھتا ہوں۔ ایک عورت تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس سے مسلمہ نے شادی کر لی، نبی اور مرد عورت دونوں نبی بن گئے۔ تو اس شادی کی خوشی میں اس نے 2 نمازیں معاف کر دی اپنے پیروکاروں کو کہ چونکہ میری شادی ایک نبی عورت سے ہو گئی ہے لہذا 5 میں سے 3 نمازیں پڑھو، 2 میں نے معاف کر دی۔ اس قسم کی افواہات اس کی بہت زیادہ۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے چند دن ہوئے تھے، لیکن اس فتنے کا استحصال کیا۔ کیوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اور میرے زمانے میں اور میرے مسلمانوں میں 30 کذاب پیدا ہوں گے، 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ پہلا جھوٹا نبی کا دعویٰ کرنے والا مرد اور یہ جھوٹی نبی کی دعویٰ کرنے والی عورت ہے، ان کا استحصال کیا اور فتنے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا سردار اور خاتم النبیین بنایا۔ تیسری بات یہ کہ آپ قرآن پاک کھول کر پڑھیں، اللہ کا کلام، سارے نبیوں کا تذکرہ ملے گا جس میں اللہ تعالیٰ یا کہہ کے انہیں مخاطب کر رہا ہے۔ یا کا مطلب ہے یا آدم، اے آدم، یا موسیٰ خذ الکتاب بقوہ، اے موسیٰ، یا عیسیٰ، یا آدم، یا نوح، بیشتر نبیوں کا تذکرہ آپ کو ملے گا جن کو یا کہہ کے بلایا گیا۔ پورے قرآن تو رسول اللہ پہ نازل ہوا ہے، نوح پہ تو نازل نہیں ہوا، نہ آدم پہ نازل ہوا، نہ کسی اور پہ، رسول اللہ پہ نازل ہوا۔ پورے قرآن میں آپ کو یا محمد کا لفظ نہیں ملے گا، یا محمد کہہ کے نہیں بلایا، ان کی فخامت اور عظمت کی وجہ سے کہ تم اور نبیوں کے مقابلے میں عظیم ہو، تم اور رسولوں کے مقابلے میں عظیم ہو، تم ان سارے نبیوں اور رسولوں کے سردار ہو، تم خاتم النبیین ہو۔ بے شک میں خالق ہوں، تم مخلوق ہو، اور تم رسولوں میں سب سے آخر ہو، لیکن تمہاری عظمت کی وجہ سے، تمہاری شخصیت کی بلندی کی وجہ سے پورے قرآن میں کہیں یا محمد کہہ کے آپ پورا قرآن کھول کے دیکھ لیں، آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ یا آدم ملے گا، یا نوح ملے گا، بہت سارے نبیوں کے ساتھ لفظ یہاں ملا ہوا، جیسے بلاتے ہیں نا اے بیٹے ادھر آ جاؤ، اے عبداللہ ادھر آ جاؤ، تو اس کے لیے عربی میں یا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے کہتے ہیں نا اے بیٹے ادھر آ، اے عبداللہ ادھر آ، تو قرآن میں یا کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ تو قرآن پاک میں بہت سارے نبیوں کے لیے یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، پورا قرآن پاک بھرا پڑا ہے۔ پورے قرآن پاک کے 30 سپاروں میں آپ کو کہیں بھی یا محمد کا لفظ نہیں ملے گا۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی پورے قرآن میں یا محمد کہہ کے نہیں پکارا. یاسین ملے گا، طٰہٰ ملے گا، یا ایھا المدثر ملے گا، یا ایھا المزمل ملے گا. جیسے آپ بچے کو کہتے ہیں نا پیارے بیٹے ادھر آ جاؤ، اور طرح طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں آپ نام کے علاوہ. تو قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب کے لیے وہ الفاظ تو استعمال کیے کہ یا ایھا المزمل بھی کہا، یا ایھا المدثر بھی کہا. یا محمد پورے قرآن پاک میں کہیں نہیں کہا، حالانکہ اور نبیوں کو یا کہہ کر پکارا گیا. تو اور ابھی میں گاڑی میں آ رہا تھا تو میرے بیٹے نے ایک بات کی طرف توجہ دلائی تو میرے ذہن میں آیا آپ کو بھی بتاؤں. قرآن پاک کے اندر جہاں بھی کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے کسی کو دی لفظ اس میں آتینا کا لفظ آتا ہے، یعنی ہم نے وہ چیز تجھ کو دے دی. عربی میں آتینا کے معنی ہے ہم نے کا مطلب ہے تم، وآتینا کا ہم نے وہ چیز تم کو دے دی. تو قرآن پاک میں وآتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اے گروہ مسلمانان ہم نے تم کو کیا چیز دی؟ سبعا من المثانی، 7 ایسی آیتیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی، یعنی سورہ فاتحہ. والقرآن العظیم، اور پورا قرآن عظیم یہ جو یہاں رکھا ہوا ہے. تو لفظ کیا استعمال کیا؟ آتینا کا. وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلنا معه اخاه ہارون وزیرا. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بھائی کو اس کے ساتھ وزیر بنا دیا ہارون کو. آتینا کا لفظ آیا ہے پورے قرآن پاک میں. جہاں بھی اللہ جل جلالہ نے کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی امت کو کوئی چیز دی ہے تو لفظ آتینا کا استعمال کیا ہے. اب دینے کے لیے ایک لفظ اور آتا ہے آتینا کا عین کے ساتھ. اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک گلاس پانی دیا، میں نے آپ کو ایک روٹی دی، میں نے آپ کو ایک 10 روپے کا نوٹ دیا، تو یہ ایک عام سی چیز ہے. لیکن ایک صدر مملکت نے آپ کو بلایا اور 23 مارچ کو ایک تمغہ دے دیا، وہ ایک مملکت کی طرف سے ایک عطا ہے، ایک تحفہ ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں عطائے خسروی، یعنی مملکت اس کے لیے لفظ عطا استعمال کرتے ہیں، عطا نہیں استعمال کرتے. تو قرآن پاک میں واحد اللہ جل جلالہ نے 30ویں پارے میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر. پورے قرآن میں جہاں بھی کوئی چیز کسی نبی کو دی، وآتینا موسیٰ الکتاب، وآتینا کا بہت ساری آیات ہیں، تو وہاں لفظ آتینا کا استعمال کرتے تھے. لیکن یہاں جب یہ آیت نازل فرمائی انا اعطیناک الکوثر، اے نبی، اے محبوب، ہم نے تجھے حوض کوثر عطا فرمائی. علماء نے لکھا کہ کوثر کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، اخری سے ہے. دنیا میں تو کوثر، حوض کوثر نہیں ہے. جب میدان حشر میں اللہ تعالیٰ ہمیں حاضری دے گا تو وہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اور مومنوں کو اور ان کا اتباع کرنے والوں کو حوض کوثر سے پانی عطا فرمائیں گے، یا دودھ عطا فرمائیں گے، یا شہد عطا فرمائیں گے، جو بھی وہاں شان کے مطابق ہوگا. تو وہ حوض کوثر اتنی عظیم چیز ہے کہ اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، آخرت سے ہے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمان کتنے ہوں گے رسول اللہ کے زمانے سے لے کر آج تک. ایک عجیب بات شاید میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کی یا نہیں کی. رسول اللہ 13 برس مدینے میں مکے میں رہے، 13 برس نبوت کے، 40 سال سے 53 سال تک مکے میں گزارے. 13 سال تبلیغ کرتے رہے. کتابوں میں لکھا ہے مسلمانوں کی تعداد 200 سے اوپر نہیں تھی. 13 سال میں کتنے بنے؟ 200. 150 200 مدینے میں بن گئے تھے، بیعت عقبہ اولا بیعت. تو کل تعداد مسلمانوں کی 400 سے اوپر نہیں تھی. رسول اللہ مدینہ تشریف لے آئے. رسول اللہ نے ابھی مدینے میں 2 سال گزارے، غزوہ بدر ہو گیا. 313 کو لے کے چلے گئے کہ اے اللہ میں کل ایمان کو میدان میں لے آیا ہوں. تو مدینے میں مسلمانوں کی تعداد 1000 سے اوپر نہیں ہوگی تقریباً. جو 313 لڑنے آ گئے، عورتیں بچے بوڑھے رہ گئے ہوں گے. ابھی آپ دیکھیے 2 ہجری سے لے کے اور 10 ہجری 8 سال کا زمانہ گزرتا ہے، کیونکہ 10 ہجری میں تو رسول اللہ کے پاس چلے گئے نا. تو 2 ہجری میں مدینے کے 2 سال گزرنے پر مسلمانوں کی تعداد
تقریباً 1000 ہے، 1200 ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ جب دنیا سے پردہ فرماتے ہیں 8 سال کے بعد، تو مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 10 لاکھ۔ 8 سال کے اندر یہ مسلمانوں کی تعداد 1000 سے بڑھ کے 10,000 نہیں ہوتی ہے، 1 لاکھ نہیں ہوتی، 10 لاکھ ہو جاتی ہے۔ موقر کتابوں میں لکھا ہوا ہے 1.25 لاکھ تو حج میں موجود تھے رسول اللہ کے ساتھ۔ سارے لوگ تو حج کو نہیں چلے جاتے، جہاز نہیں تھے، موٹریں نہیں تھی۔ علماء نے لکھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور نظام انصاف مدینے میں کسی بڑے قبیلے کی خاتون نے چوری کر لی، چوری کا ارتکاب ہو گیا، اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں تو ابھی ٹی وی کے اوپر اس پہ فلم آئی تھی کہ شاید گریڈ 21 کے CSS کوالیفائی کیے ہوئے ملازم نے، سرکاری افسر نے، وہ کویتی کا بٹوا چورا لیا اور بٹوا چورا کے گھر لے گیا، اور وہ بٹوا چوری جو ہے وہ اس سے کیمرے سے پکڑا گیا، اور اس کے بعد انٹیلیجنس والے گھر گئے اس کے، اور وہ بٹوا وہاں سے ریکور کر کے لے آئے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بڑے لوگ بھی چوری کر سکتے ہیں۔ وہی گریڈ 21 کا افسر کیا چور نہیں ہو سکتا؟ گزیٹڈ چور ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں نا گزیٹڈ افسر۔ جب CSS PSS کر کے لڑکا لگتا ہے نوکر نیا گریڈ 17 میں، تو اس کا نام گزٹ میں آتا ہے، گزٹ آف پاکستان میں کہلاتا ہے گزیٹڈ افسر۔ یہ گزیٹڈ افسر ہے۔ تو بھائی 21 میں تو ریٹائر ہو جاتا ہے، تو 22 میں تو ریٹائر ہو جاتا ہے، گریڈ 21 میں تو وہ اعلیٰ ترین گزیٹڈ افسر ہو گیا۔ چوری کی نہیں کی، اس کے کلپ آ گئے، اس کی تفصیلات پوری آ گئی، اور اس کے گھر میں سے وہ بٹوا ریکور ہو گیا کویتی وفد والے کا۔ تو مدینے میں بھی کسی اعلیٰ خاندان کی خاتون سے چوری کا ارتکاب ہو گیا۔ رسول اللہ نے حکم دے دیا، قرآن میں ہے نا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ مرد یا عورت اگر چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ قرآن کی آیت ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ہم قرآن پہ ایمان تو رکھتے ہیں، سب مسلمانوں کا ایمان ہے، قرآن پہ ایمان نہ ہو تو ہم مسلمان نہیں، لیکن 70 برس میں اس قرآن کے حکم پہ کسی عدالت نے عمل کیا نہیں کیا، تو ہم زبانی مسلمان ہیں، عملی مسلمان نہیں ہیں۔ بہرحال تو وہ خاتون نے چوری کی تو لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، اور بڑے بڑے لوگ آئے، اور انہوں نے اسامہ بن زید کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خرید کردہ غلام تھا جس کا نام تھا زید، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا بنا لیا تھا، نوکر کو بیٹا بنا لیا تھا، غلام کو بیٹا۔ تو اسامہ بن زید اس کا بیٹا تھا، گود میں پلا تھا، اور اولاد کی طرح اور پوتے کی طرح اس سے محبت کرتے تھے، جیسے اپنے بیٹے اور پوتے سے آدمی کرتا ہے۔ تو قبیلے والوں نے اسامہ کو تیار کیا، اور اسامہ سے کہا کہ تم جا کے رسول اللہ سے سفارش کر دو کہ کوئی اور سزا ہماری خاتون کو دے دیں، ہمارے قبیلے کی بدنامی ہو جائے گی اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اسامہ چہیتا تھا، بیٹا تھا، گود میں پلا تھا، چلا گیا، جا کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دی کہ اللہ کے رسول، فلانی خاتون جو بنو مخزوم سے تعلق رکھتی ہے، اعلیٰ خاندان کی خاتون ہے، اور اس نے چوری کا ارتکاب کیا ہے، آپ نے ہاتھ کاٹنے کی سزا دی ہے، اس کو معاف کر دے۔ رسول اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے میں، کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو؟ یہ جو قرآن میں، اور پھر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جس سے مسلمانوں کے نظام انصاف کا پتہ چلتا ہے۔ فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، فرمایا میری سب سے پیاری بیٹی، میری چھوٹی بیٹی جس کا نام ہے فاطمہ بنت محمد، خاکم بدہم خدا نہ خواستہ، کہا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، فرمایا کہ میری جگر گوشہ میری بیٹی فاطمہ اس جرم کا ارتکاب کرتی، میں اس کا ہاتھ کاٹنے سے بھی دریغ نہ کرتا۔ یعنی دنیا کو یہ بتایا کہ میرا نظام انصاف کیا ہے۔ ہم اپنے گریبان میں منہ ڈالیں، کیا ہمارے ہاں نظام انصاف جناب محمد رسول اللہ کا ہے؟ نہیں ہے۔ ایک ہی جرم میں ایک آدمی کو ہم پکڑ کے بند کر دیتے ہیں، دوسرے کو نہیں پکڑتے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ زمینوں پہ قبضے کریں، لینڈ گریبر سینہ چوڑا کر کے پھرتا ہے، ایک پلاٹ کیا پورے پورے بلاک پہ قبضہ کر لیتا ہے، کوئی اس کو سزا دینے والا نہیں ہے۔ کہاں ہے نظام انصاف؟
تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نظام انصاف قائم کیا، اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کیا انقلاب برپا کر دیا کہ سن 2 ہجری میں مسلمانوں کی تعداد 1200 سے اوپر نہیں، اور سن 10 ہجری میں 8 سال کے عرصے میں مسلمانوں کی تعداد 10 لاکھ سے اوپر چلی گئی۔ یہ ایک کرامت نہیں ہے، یہ ایک معجزہ نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی منی، کوئی رشی، کوئی ہادی آپ ایسا نہیں دکھا سکتے جو 13 سال میں 200 آدمی، 2 برس میں 1000 آدمی، 8 سال میں 10 لاکھ آدمی اس کے فرما برداروں میں داخل ہو جائیں۔ بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ پورے قرآن پاک میں یا محمد کہہ کے کہیں، اور ایک جگہ قرآن پاک میں تذکرہ ہے، مجھے آیت تو یاد نہیں آ رہی، تو اس میں بالکل ایسا تھا کہ وہاں تو نام لینا ہی لینا ضروری تھا، تو وہ ھذا النبی کہہ دیا اور یہ نبی نام نہیں لیا۔ فخامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو میں بات دور چلی گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا، میرے بیٹے نے ابھی گاڑی میں راستے میں توجہ دلائی، میرے دل میں چاہا کہ آپ کو بھی اس میں شیئر کروں کہ پورے قرآن پاک میں جہاں بھی اللہ نے کوئی چیز امت کو دی ہے، کسی نبی کو دی ہے، تو لفظ آتینا کا استعمال کیا ہے۔ وَآتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے تمہیں 7 آیتیں سورہ فاتحہ اور قرآن پاک عطا فرمایا۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا، لیکن اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ واحد آیت ہے قرآن پاک میں جس میں أَعْطَيْنَا کا لفظ استعمال فرمایا، آتینا کا لفظ استعمال نہیں کر فرمایا۔ اردو میں بھی ہم عطا جو ہے نا، ذرا سپرلیٹو ڈگری میں کوئی چیز آپ دیں تو عطا کہلاتی ہے، عطا فلانی، عطا فلانی۔ علماء نے لکھا چونکہ کوثر اتنی بڑی عظیم الشان نہر ہے اور عالم بالا میں ہے، تو اگر آتینا کا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہہ دیتے تو کہیں ایسا نہ ہوتا کہ کوثر کی عظمت اوپر ہوتی اور جناب رسول اللہ کی عظمت نیچے آ جاتی۔ اللہ کو گوارا نہیں ہوا، اللہ کو گوارا نہیں ہوا کہ میرے نبی کا نام اور میرے نبی کی عظمت کسی بھی چیز سے معمولی بھی کم تر ہو جائے، تو قرآن کا لفظ بدل دیا اللہ تعالیٰ نے، آتینا جو پورے قرآن میں استعمال کیا تھا، کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، لفظ عطا استعمال کر لیا۔ یہ باریکیاں قرآن پاک میں پائی جاتی ہیں۔ اصل جو گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا اور 2-3 ہفتے سے وہ مؤخر ہو رہی ہے، وہ قرآن پاک کی 2 آیات ہیں، اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، سورہ حجرات۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرنا۔ وَلَا تَجْهَرْ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، نہ ایسے بے تکلفی سے بات شروع کر دینا جیسے آپس میں بیٹھ کے کرتے ہو۔ اگر تم نے نادانی میں بھی ایسا کر دیا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال کو حبط کر لیا جائے گا، تم نے کتنے ہی تہجد پڑھے ہوں، کتنی ہی تلاوت قرآن پاک کی ہو، کتنی ہی نمازیں پڑھی ہوں، روزے رکھے ہوں، سب کو نسیم منسیہ کر دیا جائے گا، اللہ کا ہاتھ جو ہے تمہاری گردن کے اوپر پہنچ جائے گا۔ علماء نے لکھا کہ پورے قرآن پاک میں، پورے 30 سپاروں میں کوئی جرم ایسا نہیں ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ قتل پہ بھی نہیں ارشاد فرمایا، قتل سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا جرم ہے، اس پہ بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے تمام اعمال کو حبط کر لوں گا۔ اس سے آپ عظمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ لگائیں کہ جناب رسول اللہ کی عظمت اور ان کی بلندی اور ان کی عزت اللہ جل جلالہ کی نظروں میں کیا ہے؟ کہتے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر نیت کے، بلا ارادہ بھی جناب رسول اللہ کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کر دی، یا تم نے ایسے بے تکلفی سے بات شروع کر دی جیسے آپس میں کرتے ہو، تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے تمام اعمال کو حبط کر لیا جائے گا۔ علماء نے لکھا کہ پورے قرآن پاک میں، پورے 30 سپاروں میں کوئی جرم ایسا نہیں ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔
فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو پست آواز سے بات کرتے ہیں، دھیمی آواز سے بات کرتے ہیں، ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ تعالیٰ ان کے قلب کا امتحان لے رہا ہے کہ تقوی کتنا ہے، یعنی ان کے متقی ہونے کے لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرما دیں گے اور اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ مسجد نبوی میں جب حاضری کا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، روضہ رسول کے پاس پہنچو، ایسے ہی ادب کرو جیسے حیات طیبہ میں اس وقت کے مسلمان ادب کرتے تھے۔ فوٹو مت کھینچو، سیلفی مت بناؤ، بے ادبی مت کرو، ادب سے سر جھکا کے کھڑے ہو، بلند آواز سے بات مت کرو، ایسی کوئی حرکت مت کرو جو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور پہلے میں ایک جمعہ پوری آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون ویرزقون، کہ نبی تو اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، ان کو رزق بھی ملتا ہے، وہ نماز بھی ادا کرتے ہیں، تمام نبیوں کو ملتا ہے، یہ تو نبیوں کے سردار ہیں، ان کو تو بدرجہ اعلیٰ ملتا ہے۔ اور رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا، میں آپ کو بتا چکا ہوں، دوبارہ دہراتا ہوں کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہے، میری ذمہ داری ہے۔ اور یہ بھی فرمایا من زارنی بعد مماتی فکأنما زارنی فی حیاتی، فرمایا جس نے میری زیارت میرے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کی، کہ ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے مدینے جانے کی، فرمایا وہ ایسا ہی ہے جیسا حیات طیبہ میں میری زیارت کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آداب حیات طیبہ کے لکھے گئے تھے وہ اس زمانے کے لیے نہیں تھے، وہ قیامت تک کے لیے ہم پہ اور آپ پہ بھی لاگو ہوتے ہیں۔ ایک اس کے بعد کی آیت دیکھیے کیا زبردست ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحیم۔ واقعہ یہ ہوا کہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے، گاؤں کے رہنے والے، وہ ہے نا عربی کا ایک جملہ ہے من سکن البادیۃ جفا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو گاؤں میں رہتا ہے وہ اکھڑ مزاج ہو جاتا ہے، عربی کا جملہ ہے، گاؤں والے برا نہ مانے۔ تو گاؤں کے لیے رہنے والے تھے، کم پڑھے یا لکھے یا بغیر پڑھے لکھے تھے، آداب جانتے نہیں تھے، گھر پہ آ کے چیخنا شروع کر دیا، یا محمد اخرج علینا، اے محمد باہر آ کے ہماری بات سنو۔ اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرا، اللہ کو ناگوار گزرا کہ یہ میرے محبوب کو اس طرح بے ادبی کے ساتھ بلا رہے ہیں۔ آیت قرآن پاک کی نازل کی، فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ جو دیوار کے پیچھے سے یعنی گھر کے باہر سے آپ کو آواز دے کے بلا رہے ہیں، یہ بے وقوف ہیں، ان میں عقل نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ باہر رہ کر انتظار کرتے، صبر کرتے جب تک کہ آپ اپنے ارادے کے مطابق گھر سے باہر نکلتے تو آپ سے ملاقات کر لیتے، یعنی جو آپ کا مسجد میں آنے کا ملاقات کا وقت ہے اس وقت تک انتظار کرتے، گھر پہ آ کے آوازیں نہ دیتے۔ آپ مجھے بتائیے کہ دنیا میں ہر جگہ میں آپ کے گھر جاؤں گا تو گھنٹی بجاؤں گا تو آپ باہر آئیں گے، آپ میرے گھر آئیں گے تو میں گھنٹی بجاؤں گا، آپ باہر آئیں گے۔ بڑے سے بڑے آدمی کے گھر آپ چلے جائیں، آپ چوکیدار کو کہیں گے فلاں اطلاع کرو فلانا آدمی آیا ہے، بمنزلہ گھنٹی بجانے کے۔ ٹیلی فون کر کے کہیں گے جی میں 5 بجے آپ کے یہاں آ رہا ہوں، بمنزلہ گھنٹی بجانے کے۔ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ادب بیان کیا جو نارمز کے خلاف ہے، جو روزمرہ کے طریقے کے خلاف ہے۔ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یعنی دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کہ یا محمد یا رسول اللہ کیا کہ آواز مت دو، بے ادبی مت کرو۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ فرمایا ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ باہر انتظار کرتے رہتے، اپنے پروگرام کے مطابق جب آپ گھر سے باہر تشریف لاتے یعنی مسجد میں ملاقات کے لیے تب اپنی ضرورتیں بیان فرما دیتے۔ علماء نے لکھا کہ کسی بھی نبی کی کتاب میں
انبیاء ما سبق کی کسی بھی کتاب میں یا دنیا کے کسی بھی ہادی اور منی اور رشید کی کتاب میں آپ کو یہ ادب نہیں ملے گا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ میں نے اختصاراً آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور بھی آئے تھے سورہ۔ اب ایک دوسرا 2-4 منٹ ہے وہ بھی عرض کر دوں، 3 ہفتے سے نہیں ہو رہا ہے۔ تیسرے پارے میں شاید قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ آگے بھی آیات ہیں، وقت کم ہے۔ فرمایا عالم ارواح میں دنیا میں آنے سے پہلے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ تمام نبیوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور ان سے کہا کہ جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا اور تم کو کتاب اور حکمت دونوں چیزیں دے دوں گا، نبی بنا دوں گا۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر ایک ایسی شخصیت آ جائے کہ جب لفظ رسول استعمال کیا جائے تو اس کے علاوہ کسی پہ اس کا اطلاق نہ ہو، جو رسولوں کا سردار ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصدق لما معکم، ایسا رسول آ جائے جو تمہاری بھی تصدیق کرتا ہو، تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہو۔ آپ جانتے ہیں نا، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ایمان مفصل نہ پڑھیں۔ یعنی جیسے ہم رسول اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اسی طرح انبیاء ما سبق پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ جیسے ہم رسول اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور قرآن پہ لاتے ہیں، پہلے نبیوں کی کتابوں پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا مصدق لما معکم، وہ نبی تمہاری تمام کتابوں کی اور تمہاری نبوت کے ساتھ۔ تو فرمایا لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم پہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے کہ تمہاری نبوت جو ہے وہ معطل ہو جائے گی، تمہاری کتابیں معطل ہو جائیں گی۔ لتؤمنن بہ، تم کو اس رسول پہ ایمان لانا ہے نبی ہونے کے باوجود، ولتنصرنہ، اور ان کی مدد کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقررتم، انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تم بھی اس اقرار کے گواہ رہنا، میں بھی اس کا گواہ ہوں۔ علماء نے لکھا کہ 2 وعدے انبیاء ما سبق سے لیے گئے کہ اگر رسول اللہ تمہاری زندگی میں تشریف لے آئے، تمہاری نبوت معطل، لتؤمنن بہ، تم کو ان کے اوپر ایمان لانا ہے، ان کا امتی بننا ہے، نمبر 1، ولتنصرنہ، اور ان کی مدد کرنا، ان کا امتی بن جانا ہے۔ معاف کیجیے گا۔ علماء نے لکھا کہ جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو مسجد اقصی کے اندر 1.25 لاکھ نبی آئے اور رسول اللہ نے امامت فرمائی، اقتداء میں سب نے نماز پڑھی، جبرائیل نے اذان دی اور جبرائیل نے تکبیر کہی۔ آپ جانتے ہیں اذان میں ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اذان کا آپ جواب کیا دیتے ہیں؟ اللہ الہ الا اللہ کا اللہ الہ، اور اشہد ان محمد رسول اللہ کا اشہد۔ تو انسان مسلمان کیسے بنتا ہے؟ ایک غیر مسلم کو جب آپ مسلمان بناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان، کافر سے مسلمان بن جاتا ہے۔ تو تمام 1.25 لاکھ نبیوں نے کہا اشہد، جواب میں کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی رسول اللہ کی نبوت پہ ایمان لے آئے۔ تو یہ تھا وَلَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پھر فرمایا وَلَتَنصُرُنَّ، ان کی مدد بھی کرو گے۔ تو نبیوں کا اپنا ایک نمائندہ بنا کے مسیح علیہ السلام کو دنیا میں اللہ تعالیٰ 40 سال پہلے بھیجیں گے قیامت سے، اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر، مومن بن کر، مسلمان بن کر رسول اللہ کے دین کو پوری دنیا کے اندر نافذ کریں گے۔ یہ نصرت دین ہے، وَلَتَنصُرُنَّ۔ تو یہ قرآن پاک کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ 2 قرآن پاک کی آپ
تفسیر نکال کے دیکھیں تو یہ دونوں باتیں آپ دیکھیں گے تو اس میں جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عظمت آپ کو نظر آئے گی جو کسی نبی کی کتاب میں آپ کو کسی نبی کی نہیں ملے گی۔ لیکن ایک قابل توجہ پہلو بھی ہے کہ ہم اتنے بڑے نبی کے امتی ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ان کو جوتیوں کو جو ذرے لگے تھے وہ ہم سے زیادہ اعلیٰ تھے، ہم ان سے بھی ادنا ہیں اور الحمدللہ محبت بھی کرتے ہیں، لیکن اطاعت سے ہمارا دامن خالی ہے۔ ہم محبت تو رسول اللہ سے ضرور کرتے ہیں، کائنات میں کسی سے نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ابا سے اماں سے سب سے زیادہ، اور عزت اور عظمت قرآن میں لکھی ہے تو ہم کیوں نہیں کریں گے؟ لیکن اطاعت نہیں کرتے، رسول اللہ نے جو طریقہ حکم دیا اس پہ ہم عمل نہیں کرتے، نہ میں عمل کرتا ہوں، نہ آپ عمل کرتے ہیں، نہ میرا محلہ عمل کرتا ہے، نہ میری سوسائٹی عمل کرتی ہے، نہ میرا خاندان عمل کرتا ہے، نہ میرا ملک عمل کرتا ہے الحمدللہ ہم مسلمان، میرا نام عبداللہ ہے، آپ کا نام عبد الرحمن، لیکن اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس میں رسول اللہ نے فرمایا ٹخنوں سے پاجامہ اونچے رکھو، ہمارا جو پاجامہ اور ہمارا پتلون جو ہے وہ تو 3 انچ نیچے لٹکا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بھائی ملاؤں کا ڈھکوسلا ہے، سارا دین جو ہے وہ اس کے تخلیق کھولنے میں رہ گیا ہے کیا؟ لیکن وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، جب یورپ سے اور امریکہ سے یہ فیشن آتا ہے تو میری بیٹیاں اور آپ کی بیٹیاں، میری بہنیں اور آپ کی بہنیں، میری معاف کیجیے اب تو مائیں بھی کر رہی ہوں گی، وہ آدھی پنڈلی کھول کے بازاروں میں گھومتی ہے، یہاں تک کہ اپنی ٹانگیں کھلی رکھتی ہے، تو ان کو کوئی شرم نہیں آتی، نہ ان کے شوہروں کو، ان کے باپوں کو، ان کے بھائیوں کو کوئی شرم آتی ہے؟ کیونکہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ، یہ ہمارے آقا نے حکم بھیجا ہے تو ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی آدھی پنڈلیاں ننگی کرا دیتے ہیں۔ اور مجھے ہمارے ایک بڑے دوست ہیں اہم، انہوں نے کہا ایک صاحب میرے دوست چڈا پہن کے میرے گھر پہ آ گئے، چڈا پہن کے جس میں گھٹنے بھی، حالانکہ گھٹنے جو ہیں یہ اس میں سطر میں شامل ہے، مرد کا سطر جو گھٹنوں کے نیچے تک ہے، یعنی آپ ایسی کوئی چیز پہنے جس میں آپ کے گھٹنے ڈھکے ہوئے ہوں، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی، گھٹنا کھل گیا ناف سے لے کے یہاں تک وہ ہے۔ مجھے برطانیہ جانے کا اتفاق ہوا تو میں وہاں نماز جمعہ کے بعد نکلا تو میرے میزبان کھانا لے لگے تو میں گاڑی میں بیٹھا مشاہدہ کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ میں نے کہا رسول اللہ کا جو حکم ہے وہ یہاں انگریزوں تک پہنچ گیا ہے، کیونکہ 100 میں سے 90 لوگ مجھے یہاں تک کا چڈا پہنے نظر آئے، یعنی گھٹنے ڈھکے ہوئے۔ میں نے کہا عورتوں تک شاید نہیں پہنچا ہے ابھی، چونکہ عورتیں آدھی ننگی پھر رہی ہیں، لیکن مردوں نے آدھا چڈا یہاں تک پہنا ہوا ہے، ان کے گھٹنے ڈھکے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے رسول اللہ کا پیغام مردوں تک پہنچ گیا ہے، عورتوں تک نہیں پہنچا۔ تو بہرحال وہ میرے دوست اہم ایک آدمی ہیں، وہ کہنے لگے وہ چڈا پہن کے میرے گھر پہ آ گیا، میں نے کہا میں نے کہا خدا کے لیے تم گھر میں آئے کوئی پراپر لباس تو پہن کے آؤ۔ تو دیکھیے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، میرے آقا نے یورپ سے جب حکم بھیجا اور میرے آقا نے امریکہ سے جب حکم بھیجا تو میرے بیٹے نے اور میرے بھائی نے اور میرے محلے والے نے اور میرے رشتہ دار نے چڈا پہن کے بازار میں گھومنا شروع کر دیا، اور رسول اللہ نے جب کہا کہ ٹخنے کھلے رکھو تو ان کو یہ بری لگ گئی بات۔ کہاں ہے اطاعت رسول؟ کہاں ہے اطاعت رسول؟ مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، پہلا درجہ ہے محبت رسول کا، اگر تم مومن ہو ذرا قلب میں جھانک کے دیکھ لو محبت اعلیٰ ہے نہیں ہے۔ دوسرا درجہ ہے عظمت رسول کا، یعظموہ ویوقروہ، قرآن پاک میں الفاظ آتے ہیں عظمت رسول اللہ، کہ میرے قلب کی گہرائی میں رسول اللہ کی عظمت بھی ہے نہیں ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے اطاعت رسول کا، کہ میں اپنی زندگی کا جائزہ لے لوں کہ میری انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، میرا جب ابا مرا تھا تو میں کیا کرتا تھا، میرے بیٹے کی شادی تھی تو میں نے کیا کیا، کیا میں نے اطاعت رسول کی نہیں کی؟ تو آپ معاف کیجئے گا، محبت تو ملے گی تھوڑی یا بہت زیادہ بھی مل جائے گی، عظمت بھی ملے گی کہ ہم ان کی جوتیوں کو لگے ہوئے ذرے سے بھی ادنا ہے، لیکن جب اطاعت رسول کا معاملہ آتا ہے تو مولانا صاحب بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، پیر صاحب بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور جو حاجی صاحب کا تہجد قضا نہیں ہوتا ہے وہ بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اطاعت رسول میں ہم سب برابر ہیں،
یعنی عدم اطاعت رسول اللہ کی اطاعت نہ کرنے میں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جناب رسول اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن نے ہمارے لیے ایک اصول متعین کر دیا ہے. کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ایمان کے تقاضے پورے کرو گے تو دنیا میں تم سے اوپر سربلند کوئی نہیں ہوگا. ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرو گے تو اس کا کیا منطق میں کہتے ہیں نا دوسرا وہ ہے کہ پھر تم سے ادنا دنیا میں کوئی. آج ہم دنیا میں بھیک مانگتے پھرتے ہیں لوگوں کے پاس کاسہ غذائی لے کر، کبھی یورپ میں جاتے ہیں، کبھی امریکہ میں جاتے ہیں، کبھی IMF میں جاتے ہیں. جتنی ذلت ہماری قوم پہ مسلط ہے وہ کس وجہ سے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سربلندی اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے ایمان کے تقاضے پورے نہیں کیے. مولانا صاحب بھی پورا نہیں کرتا ہے، پیر صاحب بھی پورا نہیں کرتا ہے، حاجی صاحب بھی پورا نہیں کرتا ہے، پوری سوسائٹی نہیں کرتی، پورا محلہ نہیں کرتا ہے. تقریر ہم سے آپ جتنی اچھی چاہے کرا لیں، قرآن بیان کر دیں گے، حدیث بیان، عمل کا وقت آئے گا گھر میں جا کے سو جائیں گے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اطاعت رسول کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی سنتیں